بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم۔ محترم اصغر علی امام مہدی صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما بزرگوں، بھائیوں، جمعیت کے نظماء اور عمراء، دانشوران ملت اور میرے سامنے تشریف فرما بزرگوں، بھائیوں، چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں 2-3 باتیں کہہ کر اپنی نشست لوں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں سب سے پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وقت کی اہم ضرورت امن عالم کے سلسلے میں جو اس وقت تھی اس سلسلے میں ایک بڑی کانفرنس یہاں کی ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امن کا قیام ممکن نہیں ہے جب تک انصاف قائم نہ ہو اس دنیا میں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے بغیر امن ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں امن ہو، شانتی ہو اور پوری دنیا میں، تو عدل و انصاف کا قیام بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے جانے کا جو اہم مقصد بیان ہوا ہے وہ عدل و قسط کا قیام ہے، اور اگر ہم اس کام کو کرنے لگیں اور وہ بڑا کام لے کر اٹھیں تو یہاں امن قائم ہو سکتا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ عدل و قسط کا قیام ہو۔ اب جب ہم عدل و قسط اور انصاف کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہر طرح کے انصاف کی بات ہے۔ اس میں پولیٹیکل جسٹس بھی ہے، سیاسی انصاف ہے، سماجی انصاف ہے، معاشی انصاف ہے، معاشرتی انصاف ہے۔ ہر طرح کے انصاف کے قیام کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اس پوزیشن کو کہ اس دنیا میں ہمیں عدل و قسط کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور ہم بھی وہی بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔
اور اگر ہم عدل و قسط کے قیام کے لیے کھڑے ہوں گے تو کچھ خصوصیات ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، کچھ اوصاف ہیں جو ہمارے اندر ہوں، تبھی ہم اس بڑے کام کو، اس اعلیٰ نصب العین اور بڑے مقصد کو انجام دے سکتے ہیں۔ اس کی خوبیوں میں بڑی یہ خوبی ہے کہ ہم قرآن کریم میں ترتیب سے جو باتیں کہی گئی ہیں کہ جو لوگ یہ کام کریں گے تو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، تقوی ان کے اندر ہو، اور دوسری بات ان سے کہی گئی ہے کہ وہ متحد ہو کر رہیں، اتحاد جو ہے بہت ضروری ہے، اور تیسری بات اس ملت کو امت کہا گیا ہے، کنتم خیر امتن۔ امت کے معنی وہ نہیں ہوتے ہیں کہ بازار کی کوئی بھیڑ ہو، بلکہ امت کہتے ہیں ایک منظم گروہ کو، ایک آرگنائزڈ گروپ کو کہتے ہیں جو کسی بڑے مقصد کے لیے کام کرتا ہے۔ تو یہ تین خوبیاں اگر ہوں گی تو عدل و قسط کے قیام ہم کر سکتے ہیں، اور اسی پوزیشن پہ بڑے ہو عدل و قسط کا جو لوگ قیام کرتے ہیں وہ بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس عظیم مقصد کے لیے عظمت حاصل کرنی ہوگی، بڑا دل کرنا ہوگا، تمام انسانوں کے لیے سوچنا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کی جو اپروچ تھی انسانوں کے سلسلے میں، صحیح بات یہ ہے کہ انسانوں کی وحدت، اور انسان سب سے مخاطب ہمارے انسان ہیں، اور سب کو یہاں انصاف دلانے کی ہم کوشش کریں گے، تو سب سے بنیادی بات یہ ہے۔ دوسری بات میں عرض کروں کہ جو لوگ عدل و قسط کے قیام کے لیے یا اسلام کے قیام کے لیے کوششیں کرتے ہیں وہ دنیا سے بے خبر نہیں رہ سکتے ہیں۔ بے خبری سب سے بڑی لعنت ہے اس دنیا میں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کی سازش بہت پہلے ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر ابھی یہاں باتیں آئی ہیں کہ ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے دہشت گرد کہا جا رہا تھا، بلکہ آپ دیکھیں کہ ایک بڑی سازش کے تحت کئی اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب پہلے فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا تھا، اس اصطلاح کو گڑھا تھا مغرب نے، لیکن اس سے وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ کو ایکسٹریمسٹ کہا جا رہا، انتہا پسند کہا جانے لگا، لیکن اس سے بھی بات یہ تو اب ٹیرورسٹ کہا جاتا ہے، دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں دہشت گردی کا نام عالمی سطح پر جو سازش ملت کے خلاف ہوئی ہے، تو یہی نہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، بلکہ آپ اسلام کو دہشت گرد کا مذہب کہتے ہیں، وہ اللہ کے رسول دہشت گردی، کتاب کے بارے میں یہ کتاب بھی دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہے۔ اس طرح کی باتیں پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں، اور سب یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو، کوئی دنیا بولے نہیں۔ آپ شام کو آپ دیکھتے ہیں، شام ہمارے یہاں سیریا بنانے کی بات کہی جا رہی، لیکن شام کو اگر آپ دیکھیں کہ پوری عالمی طاقتیں جو ہیں وہ بیٹل فیلڈ بنائے ہوئے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے، آغاز ہو چکا ہے، اتنے بڑے پیمانے پر تباہی کہ وہ ویڈیوز آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ جو بے خبری ہماری ہے، ہمارے خلاف سازشیں ہوتی ہیں اور ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو اپنی اس بے خبری سے نکلنا ہوگا۔ اور ہمارے ملک میں بھی جو ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کو معلوم ہمارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم روہنگیا بنا دیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم یہاں شام بنا دیں گے۔ تو ہمیں آنکھیں کھول کر عدل و انصاف کے قیام کے لیے جو اعلیٰ صفات ہیں وہ ہمیں پیدا کرنی ہوگی، اور ان سازشوں کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، اور اتحاد کے ساتھ امت کے اور آرگنائزڈ وے میں ہمیں کام کرنا ہوگا۔ اگر ان صفات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ہم، اور جو مسلکی اور یہ اختلافات ہیں سب کو فوراً دور کرنے ہوں گے۔ آپ پورے انسانوں کے لیے دین آیا ہے، اور ہم آپس میں اختلافات کریں گے۔ تو میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ کانفرنس جس بڑے مقصد کے لیے یہاں آرگنائز کی گئی ہے اور ہم سب جمع ہوئے ہیں، اس کو اپنے حقیقی مقصد میں کامیابی عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔